ان الحمد للہ والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم باحسان الى یوم الدین اما بعد۔ محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، احسان ہے کہ ہم لوگ سورہ بقرہ کی آیتوں کی تفسیر ہم سن رہے ہیں۔ کل کے درس میں ہم نے آیتیں تلاوت کی ہیں ترجمے کے ساتھ، آیت نمبر 49 سے 57 تک، یعنی 40/9 سے 50/7 تک یہ آیتیں ہم نے ترجمے کے ساتھ پڑھی ہیں۔ 49ویں آیت جو شروع ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یعنی فرعون، اس کے سرداروں اور اس کی فوجوں سے نجات دی جو انہیں اس سے قبل ذلت آمیز عذاب میں مبتلا رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو جو نعمتیں فرمائی ہیں، ان نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں فرعون اور اس کے سرداروں اور اس کی فوجوں سے نجات دی۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ دیتے تھے تمہیں سخت عذاب، یعنی تمہیں تکلیف پہنچاتے اور تم سے کام لیتے۔ یذبحون ابناءکم، اور وہ یہ کہ تمہارے بیٹوں کو اس خوف سے ذبح کرتے تھے کہ کہیں تمہاری تعداد بڑھ نہ جائے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، یعنی وہ تمہاری عورتوں کو قتل نہیں کرتے تھے، بس تمہاری حالت یہ تھی کہ یا تو تمہیں قتل کر دیا جاتا تھا یا تم سے مشقت کے کام لے کر تمہیں ذلیل کیا جاتا تھا، اور تمہیں احسان کے طور پر اور اظہار غلبے کے لیے زندہ رکھا جاتا تھا۔ یہ توہین اور اہانت کی انتہا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے انہیں مکمل نجات عطا کر کے اور ان کے آنکھوں دیکھتے اور ان کے آنکھوں کے سامنے ان کے دشمن کو ڈبو کر ان پر احسان فرمایا تاکہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو۔ وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس میں یعنی اللہ تعالیٰ کی اس نجات عطا کرنے میں بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے۔ پس یہ چیز تم پر اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کے احکامات کی اطاعت کو واجب کرتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے اس احسان کا ذکر فرمایا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 راتوں کا وعدہ فرمایا تھا کہ وہ ان پر تورات نازل کرے گا جو عظیم نعمتوں اور مصالح عامہ کو شامل ہوگی۔ پھر وہ اس میعاد کے مکمل ہونے تک صبر نہ کر سکے، چنانچہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد بچھڑے کو گائے کے بچے کی پوجا شروع کر دی۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے، یعنی اپنے ظلم کو جاننے والے، تم پر حجت قائم ہو گئی، پس یہ سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر اس نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کے زبان پر تمہیں توبہ کرنے کا حکم دیا، اور اس توبہ کی صورت یہ تھی کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے، پس اللہ تعالیٰ نے اس سبب سے تمہیں معاف کر دیا، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تیری بات کا یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو سامنے دیکھ لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تمہاری جرأت کی انتہا تھی۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس تمہیں بے ہوشی نے آ لیا، یعنی تم بے ہوش ہو گئے۔ اس بے ہوشی سے مراد یا تو موت ہے یا بہت بڑی بے ہوشی ہے۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تم اس تمام واقعے کو دیکھ رہے تھے، ہر شخص اپنے ساتھی کو دیکھ رہا تھا۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر تمہارے مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ زندہ کیا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں کا ذکر فرمایا جن سے اس نے بنی اسرائیل کو اس بیابان اور صحرا میں نوازا جو سائے اور کھانے پینے کی چیزوں کی فراوانی سے خالی تھا۔ اس صحرا اور بیابان میں کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، پھر ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تم پر من نازل کیا۔ المن ہر قسم کے اس رزق کے لیے ایک جامع نام ہے، مکمل نام ہے جو بغیر کسی جد و جہد کے حاصل ہوتا ہو، مثلا سونٹ، کھمبی اور خبز، روٹی، کچھ قسم کے پودے وغیرہ۔ والسلوى ایک چھوٹا سا پرندہ تھا، بٹیر کی ایک قسم جیسا، اس کا گوشت بہت لذیذ ہوتا ہے۔ پس یہ من اور سلوہ اس مقدار میں ان پر اترتے کہ ان کی خوراک کے لیے کافی ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، ان پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیں، یعنی ہم نے تمہیں ایسا رزق عطا کیا ہے کہ اس جیسا رزق آسودہ حال شہروں کے باشندوں کو بھی حاصل نہیں، مگر انہوں نے اس نعمت کا شکر ادا نہ کیا اور ان کے دلوں کی سختی اور گناہوں کی کثرت بدستور قائم رہی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا ظَلَمُونَا، انہوں نے ہمارے احکام کے برعکس مخالف کام کر کے، ارتکاب کر کے ہم پر ظلم نہیں کیا، کیونکہ گناہ گاروں کا گناہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، جیسے اطاعت گزاروں کی اطاعت اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ اپنے ہی نفسوں پر ظلم کرتے تھے، یعنی اس کا نقصان انہی کی طرف لوٹے گا۔ کچھ اور باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اللہ تعالی قرآن مجید کو ہمارے لیے سفارشی بنائے۔ اللہ قرآن کی برکتوں سے، سعادتوں سے مجھے آپ کو نوازے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔